السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بہت ہی ایک عبرتناک واقعہ بتائیں گے جو انشاءاللہ اللہ سے ڈرنے میں اور توبہ کرنے میں مدد کرے گا، تاکہ ہم بھی ایسے اور اس جیسے بہت سارے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک صاحب تھے، بہت بڑے آفیسر، پیسہ خوب لیتے تھے، یعنی کہ رشوت کا پیسہ بہت زیادہ لیتے تھے، اور قدرت کا کمال کہ انہوں نے کوٹھی بھی ایسی جگہ لے لی جہاں مسجد بالکل قریب میں تھی۔ اب جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو اذان دی مؤذن صاحب نے، تو کیونکہ وہ شرابی کبابی بندہ تھا، اس کی آنکھ کھل گئی، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے مؤذن کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی، فجر میں میری آنکھ کھل گئی تھی، تو لہٰذا تم کو چاہیے کہ تم جو ہے اذان اسپیکر میں نہیں دو گے، میری نیند میں خلل ہوتا ہے، اذان اسپیکر میں مت دینا۔ اس نے جا کر نمازیوں کو بتایا۔ نمازیوں نے کہا یہ کون سے نئے صاحب آ گئے ہیں؟ ارے بھائی، تمہاری نیند خراب ہو رہی ہے، تمہاری نیند میں خلل پڑ رہی ہے، تو تم کہیں اور جاؤ۔ کہیں اور کیوں؟ تمہیں کیا ضرورت تھی مسجد کے برابر میں گھر لینے کی؟ ظاہر سی بات ہے، ہم تو بوڑھے لوگ ہیں، کمزور ہیں، ہماری آنکھیں کمزور ہیں، ہمیں گھڑی میں ٹائم تو ٹھیک سے دکھتا نہیں ہے، لہٰذا ہم تو اذانوں کی آوازوں سے ہی جو ہے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اذان دیں مؤذن صاحب سے، کہ آپ اذان دیں۔ اب مؤذن صاحب نے اگلے دن پھر اذان دی، اس کی آنکھ کھل گئی، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسی وقت مسجد کے اندر جا کر اور وہ مؤذن کے 2 تھپڑ لگا دیے۔ بس اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آ گئی۔ ہوا یہ کہ اس کے آدھے دھڑ پر فالج پڑ گیا اور دونوں ہاتھ اس کے سینے کے ساتھ لگ گئے۔ بیکار۔ اب جب دفتر کے کام گنا رہا تو دفتر والوں نے بھی چھٹی کر کے اس کو گھر روانہ کر دیا کہ بھائی آپ جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، جب اتنی خطرناک اس کو بیماری لگی تھی تو پیسہ بھی خوب لگ رہا تھا۔ اچھا، اس کا جو انداز تھا وہ افسرانہ تھا، حاکمانہ تھا، بڑا مطلب جو ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے زندگی ایسے کاموں میں گزاری تھی، تو ڈانٹنے ڈپٹنے کی کیونکہ ذرا ذرا سی باتوں پر اس کی عادت تھی۔ کبھی بیوی کو ڈانٹ دیا، کبھی بچوں کو ڈانٹ دیا، کبھی اس کو ڈانٹ دیا، کبھی گھر میں سرونٹ تھا تو اس کو ڈانٹ دیا۔ اب کافی دن تک تو یہ چلتا رہا، لیکن جب برداشت نہیں ہوئی، آج کا تو زمانہ بہت یہ زیادہ پرانا واقعہ ہے بھی نہیں، آج کل تو بچے ماں باپوں کی نہیں سنتے، اپنے ماں باپوں کی نہیں سنتے ہیں، اور ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو ایک کہو تو آج کل سننے میں آتا ہے کہ بچے 10 سناتے ہیں۔ تو وقت بھی کیونکہ بہت خراب چل رہا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی بولنا چاہیے۔ اب یہ جناب تو کیونکہ چارپائی پر پڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود جو ہے کبھی بیوی کے پیچھے تو کبھی بچوں کے پیچھے تو کبھی اپنے گھر کے ملازموں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ لہٰذا ماں سے کہنے لگے بچے کہ یہ کیا عجیب حرکتیں ہیں، یہ تو تھانے دار بن گئے ہیں گھر کے اندر ہی، اور کچھ نہ کچھ ہمیں کہتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں۔ اور کچھ دن چل گیا، خیر اس کے بعد بیوی نے اپنے بچوں کو لیا اور اس سے کہا کہ میں جا رہی ہوں مائکے، تو جان، تیرا کام جانے۔ اچھا، اس کو اسی بیماری کی حالت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے بھائی کو فون کیا کہ بیوی مجھ سے بے وفائی کر کر چلی گئی ہے، اب آؤ تم، اور میں بیمار ہوں، لہٰذا میری خدمت کرو۔ خیر بھائی آیا اور اس کو لے کر چلا گیا۔ اس کے بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا بھی شروع کر دیا، اس کی بیوی کو بھی کچھ کہہ دیا۔ جب اس کے گھر میں یہ ہونے لگا تو بچوں نے دیکھا کہ بچوں نے کہا کہ بھئی ابو یہ کیا ہے، کیا مصیبت آپ نے ہمارے گھر پر رکھ دی، یہ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہنے لگتے ہیں۔ اب اس نے جا کر اپنے بھائی کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، تم بیمار ہو، تم کو کیا ضرورت ہے کسی سے بھی زبان چلانے کی یا کچھ بھی کہنے کی، خاموشی سے آرام سے رہو۔ تو اس نے فوراً کیا کہا کہ تو بیوی بچوں کا غلام ہے، اور یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھمکانا، اس طرح سے اس نے بات کو کر دی۔ خیر بچے جوان تھے، انہوں نے پلان بنایا، انہوں نے کہا کہ اب نہیں چلے گا یہ سب۔ اس کو اگلے دن صبح کو اس کی چارپائی سے اٹھا کر جا کر اس کو پھینک دیا باہر کہ یہیں پڑے رہو اب تم۔ اب کیونکہ افسر تھا تو بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نخرے بہت تھے، غصہ بہت تھا، بہت زیادہ اکڑ تکڑ تھی اس کے اندر، تو اس کو پھینک دیا باہر لے جا کر۔ اب اس کی نوبت یہ آ گئی کہ اس نے سوچا اپنے دل میں کہ اب تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، اب میں کسے بلاؤں۔
اب اس نے مسافروں سے مانگنا شروع کر دیا، کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر، جس اللہ کے نام سے اس کو پرابلم ہو رہی تھی، جس کے نام کی وجہ سے اس کو دقت ہو رہی تھی کہ بھائی میری نیند میں خلل پڑ جاتی ہے، آذان مت دیا کرو۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، بہت سخت پکڑ آتی ہے۔ اللہ سے ہر بندے کو ڈرنا چاہیے۔ آج انسان پتہ نہیں کہاں گم ہے۔ کسی کو اللہ نے تھوڑا زیادہ نواز دیا ہے تو کسی غریب آدمی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ وہ سوچتا ہے کہ جو ہوں بس میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، اور میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ پتہ نہیں کیا کیا انسان کے اندر ایک عجیب عجیب قسم کی حرکتیں ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر جو ہے ایسا سوچتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ لمحے میں دینے پر بھی قادر ہے اور لمحے میں لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تقدیر کا پہیہ کب کدھر کو پلٹ دے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب اس کی کنڈیشن کیا ہوئی؟ اب وہ باہر اس کو جب پھینک دیا تو اس نے اللہ کے نام سے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ ایک نوجوان بچہ آیا، اس کو اس پر ترس آیا، اس نے اس کو 5 روپے دے دیے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں ان 5 روپے کا کیا کروں گا، میں بھوکا پیاسا ہوں، کھانا لاؤ پانی لاؤ۔ برابر میں پاس میں کوئی ہوٹل تھا، وہاں سے اس نے بچے نے وہاں سے کھانا وانا لا کر اس کو دے دیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں تو کھا نہیں سکتا، مجھے کھلا دو۔ اس بچے نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں تمہیں کھلا بھی دوں، میں کھلا نہیں سکتا۔ اب وہ چھوڑ کر جانے لگا تو اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں کتا نہ لے جائے اٹھا کر کے، تو اس کو بولا کہ بھائی لاؤ مجھے یہاں دے دو اور میرے ہاتھ مطلب پکڑا دو۔ اب ہاتھ تو کیونکہ انگلیاں تو چل ہی نہیں رہی تھی نا، فالج زدہ بندہ تھا، اس کی انگلیاں کہاں کام کر رہی تھی، اب جب اس کے ہاتھ ہی سینے پر اللہ نے جوڑ دیے تھے۔ تو اس نے پتہ نہیں کیسے اپنے پیروں کی انگلیوں سے روٹی توڑی، منہ نیچے کیا، پتہ نہیں کس طرح کھایا، کتے کی طرح اس نے چبانا شروع کر دیا۔ دیکھیں، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی پکڑ نہ آئے بندہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو مخلوق کی نظروں سے بھی خود بخود گر جاتا ہے۔ لوگ دل سے عزت ختم کر دیتے ہیں۔ مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آتا ہے نا حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں سب کے دل ہیں، دنیا میں جتنے بھی ہیں سب کے دل۔ اللہ چاہے تو آپ کا جو دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہے اسی کو اللہ آپ کا غلام بنانے پر قادر ہے، اور جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کو دشمن بنانے پر بھی قادر ہے، اگر تو آپ اور ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے، یہ اللہ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کیا ہوتے ہیں، ہمارے نافرمان بن جاتے ہیں، ہماری خدمت نہیں کرتے، ہماری بات نہیں مانتے، ہم ان کو صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ بات بھی غلط لگتی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی صحیح بات کو غلط مانا۔ مطلب غلط نہیں مانا تو کم سے کم ہم نے وہ مانی بھی نہیں، چلیں ہم یہ مانتے ہیں کہ چلیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو مطلب کچھ لوگ تو اپنی زبان سے، آج کل تو سوشل میڈیا کا جو ہے وقت چل رہا ہے، آج کل تو خوب سننے کو ملتا ہے کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے۔ کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں جو کافر بن چکے ہیں اور کچھ ہے ہی جو ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوف کھانا چاہیے، کبھی بھی ایسی حرکت ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ کی ہم پر پکڑ آ جائے۔ اگر آج ہم نے کسی کو غریب دیکھا، پریشان دیکھا، مصیبت میں دیکھا تو بلکہ اس وقت تو ہمیں اور دعا پڑھنی چاہیے، ہمیں پڑھنی چاہیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ جو بندے کو ہم نے جس مصیبت اور پریشانی میں دیکھا ہے، جس بیماری میں اس کو دیکھا ہے، اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ممکن ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس بیماری اور پریشانی سے بچ جائیں گے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور اپنوں کی اور اپنے بچوں کی ہمیں اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور کبھی کسی کو گرا ہوا نیچا نہ سمجھے کہ یہ تو گرا ہوا ہے، یہ تو ہم سے کم ہے، اس کا رنگ کالا ہے، میرا رنگ گورا ہے، میں اتنی اچھی باڈی ہے میری، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، پتہ نہیں کیا اللہ نے جس کو دیا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کسی کو کالا بنایا ہے تو بھی اللہ اس کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں کہ وہ کتنا برداشت کرے گا اس چیز کو۔ اللہ چاہتے تو سب کو بہت خوبصورت بنا دیتے، لیکن اللہ نے سب کو خوبصورت نہیں بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بہت خوبصورت بنانے پر بھی قادر ہے۔ اس کی مثال ہماری ماں ہے
حوا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کی ساری عورتوں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی، ہے نا؟ تو لیکن اللہ نے جو مخلوق کو کسی کو غریب بنایا تو غریب کی جو ہے اس کا امتحان لیا کہ وہ غربت میں کیسا صبر کرتا ہے، کسی کو امیر بنایا تو اس کے شکر کا امتحان لینا چاہا اللہ نے کہ یہ شکر بھی کرے گا اور میرے غریب بندوں کو دے گا بھی یا نہیں دے گا، کسی کو کم صورت بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بہت کم دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہی تو آزمائشیں ہیں دنیا میں، یہ کام جو اللہ نے کیے ہیں یہی تو آزمائش ہے، انہی سے تو گزر کر ہمیں جنت کی طرف جانا ہے، یہ پریشانیاں اٹھا کر ہی تو ہمیں اللہ کے قریب جانا ہے، تو ہمیں دوسرے انسان کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو اس نے مؤذن کے مارا تھا، مؤذن کی تو گردن بھی اتنی لمبی ہوگی قیامت کے دن کہ بہت اونچا مقام ہوگا مؤذن کا، بہت عزت والا ہوتا ہے مؤذن، 5 ٹائم آپ کو بلاتا ہے وہ کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو وہ بلاتا ہے۔ تو اس لیے مؤذن تو ایک بڑا مقام والا آدمی ہے، لیکن جو عام بندے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، کبھی ان کو یہ نہیں کہ ہاں بھائی ہمیں کبھی الٹا سیدھا ہی بول دیا، گھر میں سرونٹ ہے ان کے ساتھ میں بدتمیزی کر دی، کچھ بھی منہ میں آیا، ارے آپ ان کے ساتھ تو بلکہ اور پیار سے کام لیں، ان کے ساتھ تو اور زیادہ پیار سے کام لیں، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ نہیں دیا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہیں وہ ان کو نہیں کری ہیں، ان کے ساتھ تو آپ کو اور زیادہ پیار سے کام لینا چاہیے اور پیار برسانا چاہیے کہ وہ احساس کمتری کا جو ہے شکار نہ ہو۔ ان کو جب پیار ملے گا تو وہ لوگ سوچیں گے کہ یار ہم لوگوں سے زیادہ بہتر تو امیر ہی لوگ ہیں، کم سے کم ہم اگر اس کو کہیں کسی سے پیار نہیں ملا تو وہ یہ سوچے گا، غریبوں میں جس انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے اگر، تو وہ یہ سوچے گا کہ بھئی وہاں مجھے پیار نہیں ملتا اس طرح، اور یہ بڑے لوگ کتنا پیار دیتے ہیں جن کے ہاں ہم لوگ کام کرتے ہیں، کتنی ان میں محبت ہوتی ہے، کتنی عزت یہ ہم لوگوں کی کرتے ہیں، تو ان کو تو اور اچھا لگے گا، وہ تو اور زیادہ، ورنہ تو غریب آدمی تو امیر سے کلسے گا، بہت کلسے گا، اور جو ہے اپنی تقدیروں کو کوسے گا۔ تو اس لیے اپنے غریب اور اپنے سے کم لوگوں کو جو اللہ نے جن کو نہیں دیا ان کے ساتھ اور پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے اور ان کو عزت دینی چاہیے۔ آج کل لوگ انسان کو دیکھ کر عزت دیتے، بڑا آدمی ہے تو اس کو عزت دے دیا، کوئی چھوٹا آدمی ہے تو اس کی کوئی عزت ہی نہیں، اللہ نے عزت سب کی بنائی ہے اپنی اپنی جگہ، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ان اچھی باتوں پر اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے تاکہ ہم آگے ایسے گناہ نہ کریں۔ کسی سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہو، کسی نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی کر دیا ہو، کچھ ہو گئی ہو کوئی چھوٹی موٹی، کوئی تھوڑی بہت چھوٹی یا بڑی، تو وہ اس کو منا لے، معافی مانگ لے، موت سے پہلے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت کریم ذات ہے اللہ کی۔ جب بندہ اللہ کے لیے کسی کے سامنے جھکتا ہے نا، آپ یقین جانیے گا، بس وہ وقت ہی ایک الگ وقت ہوتا ہے، وہ سکون ایک الگ سکون ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے خاطر کسی کے لیے کچھ کرتا ہے یا اللہ کے خاطر کسی کے سامنے جھکتا ہے۔ آپ اس کے سامنے نہیں جھک رہے، آپ تو اللہ کے سامنے جھک رہے ہو۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ کسی سے معافی مانگ رہے ہیں نا، آپ اس پر شرمندہ نہ ہو، آپ کی تو عزت ہی بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی معافی مانگنے سے عزت کم ہوتی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت لے لے۔ دیکھیے، جس کی عزت کم ہوتی ہے، معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت اللہ اور بڑھا دیتے ہیں اور درجہ اونچا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بڑوں سے، اپنی امیوں سے، اپنے خالہ، ماموں، چاچا وغیرہ، گھر کے جتنے لوگ ہیں، پڑوسی، یہ وہ، کبھی تو معافی مانگنے سے کبھی کوئی کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا، ثواب بھی بڑھ جاتا، کیونکہ اللہ کے لیے جھک گیا نا۔ جھکا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دیکھیں، شیطان جو ذلیل و خوار ہوا تھا وہ کس وجہ سے؟ اونچائی کی وجہ سے اونچا اٹھا تھا۔ دیکھیں، اس نے دیکھا جائے تو اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی یہ کہہ کر کہ میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے اللہ کو تھوڑی منع کیا تھا کہ اللہ میں آپ کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے تو ان کو کم سمجھا، لیکن اس نے بے وقوفی کا جو ثبوت دیا وہ اس جگہ دیا کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ حکم تو اللہ ہی دے رہے ہیں نا، حکم تو اللہ دے رہے ہیں، اللہ کے حکم کو تو پاس رکھا جائے گا نا، لیکن اس نے اپنی عقل کے گھوڑے جو ہے دوڑا دیے، اور اسی کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا اور مرتد ہو گیا اور ساری دنیا پر مسلط ہو گیا۔ اگر وہ اللہ کی یہ بات مان لیتا کہ بھئی اللہ جس کے سامنے جھکا ہے ہم تو جھک جائیں گے، ہمارا کام تو جھکنا ہے، ہماری اب اللہ کی مرضی، اللہ ہمیں یہاں کہہ رہے ہیں ہم یہاں جھک جائیں گے، وہاں کہہ رہے ہیں وہاں جھک جائیں گے، اللہ ہم سے جہاں کہہ رہے ہیں ہم تو وہاں جھک جائیں گے، ہمیں کیا، اللہ کی مرضی،
ہمیں تو اللہ کی مرضی کو پورا کرنا ہے نا. تو اس نے یہ کام کیا تھا، اور یہ کام کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا تکبر، اس کے اندر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی جو وہ تھی نا، کہ میں ایک بہت اچھا نیک ہوں، میں تو متقی ہوں، عبادت گزار ہوں. یقیناً وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا. اللہ کو ایسے تکبر والے انسانوں کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہے جو چھوٹی موٹی عبادت کرتا ہو مگر تکبر نہ کرتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، اور اللہ کے بندوں کے معاملے میں بھی اللہ سے بہت ڈرتا ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہتر ہے دن رات عبادت کرنے والے سے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہو، یا لوگوں کو لوگ نہ سمجھتا، کہ کسی انسان کو انسان نہ سمجھتا ہو، کسی کے بارے میں کچھ اچھا نہ سمجھتا ہو، دوسروں کو بس کم تر سمجھتا ہو، گنہگار سمجھتا ہو، چھوٹا سمجھتا ہو، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو. نہیں، آپ عبادت کر کے بھی، ہم اور آپ عبادت اللہ کی کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. دیکھیے آپ، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی زندگی میں کوئی غلطی ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی. نہ، اللہ کے نبی نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، لیکن اس کے بعد بھی یہ ہمارے لیے تھا، ہمیں سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی اصل میں. تو اس لیے ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. نماز پڑھی ہے ہم نے، حالانکہ اللہ کا حق ادا کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ کرنا چاہیے. ہر نماز کے بعد جب بھی آپ سلام پھیریں تو سلام پھیرتے ٹائم آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ 3 بار فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً کرتے ہی کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کے سننے کی تھی، میرے سننے کی اور عمل کرنے کی ہیں. سن کر ہی ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی سنا ہے، پڑھا ہے، ہم آگے بھیج رہے ہیں. آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ تو آپ دوسروں کو بھیجیں گے ضرور. آپ کوئی بات سن لیا کریں تو دوسروں کو ضرور سکھایا کریں. آپ میری ویڈیو شیئر کریں نہ کریں، لیکن جو بات آپ میری سنیں وہ ضرور سے دوسروں کو بتایا کریں، تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میرے جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. یاد رکھیے گا، کسی ایک آیت کا سیکھنا یا کسی ایک حدیث کا سیکھنا ہزاروں نوافلوں سے زیادہ بہتر ہے. تو جب آپ خود سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کتنا بڑا اجر ملے گا. بیٹھے بٹھائے آپ دوسروں کو بھی سنائیں، دوسروں کو بتائیں کہ بھائی میں نے یہ سنا تھا، ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ یقیناً آپ گھر بیٹھے بہت ساری نیکیاں ڈھیروں ڈھیر کما سکتے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.